اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ OIC کا اجلاس ہوا، مگر اس کے بعد آج مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے ایران کے اوپر۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے امریکہ کے ایران کے حملے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ایران پر حملہ کسی بھی بین الاقوامی قانون اور UN کے چارٹر کے مطابق نہیں ہے۔ گزشتہ روز OIC کا اجلاس ہوا جس میں تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کی۔ اس اجلاس کو 12 گھنٹے کا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کر دیے۔ اب مسلم ممالک کی جانب سے سوائے تشویش اور مذمت کے کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ کیا یہ امہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے؟ مجھے بتائیے مظہر برلاس صاحب، مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ ہم OIC کا اجلاس بلاتے ہیں، اس کے اندر میٹنگ میں بات کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو روکیں گے جہاں پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر سے جو عراق میں کیا تھا اسی قسم کا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جیسی کوئی بات بنا کر اب ایٹمی تنصیبات کو بہانہ بنا کر حملہ کیا جا رہا ہے ایران میں، تو اب ہوگا کیا؟ کیا مسلم امہ نے محض بیٹھ کر دیکھنا ہی ہے؟ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو OIC ہے اس میں دیکھیے کئی ممالک شریک ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو منافقانہ کردار کے باعث مشہور ہیں۔ تو مسلمان ملکوں نے کیا کرنا ہے؟ مذمت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کر نہیں کچھ سکتے۔ سعودی عرب نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے اور کئی مسلم ممالک نے اپنی فوج کو الرٹ کیا ہے۔ کس لیے الرٹ کیا ہے؟ کیا اسرائیل کے خلاف الرٹ کیا ہے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ بھائی آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ خود امریکی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے امریکی آئین کو توڑا ہے۔ امریکی آئین میں درج ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ حملے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے تو امریکی آئین بھی توڑ دیا، UN کا آئین بھی توڑ دیا، اور اسلامی ملک پھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی اسی خاموشی کے باعث اتنے ملک تباہ ہوئے مسلمانوں کے۔ یہ صرف امت مسلمہ، یہ جو آپ ہر وقت مسلم امہ پتہ نہیں ہے امہ ہے یا امہ ہے کہ اس کے گیت گاتے رہتے ہیں، یہ امہ مر گئی ہوئی ہے، یہ امہ پتہ نہیں منافق ہے، یہ کب کی مر گئی ہوئی ہے، اور یہ کس کی ساتھی ہے۔ یہ ابھی بھی ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، ابھی بھی کھل کر ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے جو باقی مغربی ممالک ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ جو شہزاد بٹ صاحب نے کہا کہ یہ جنگ نہیں پھیلے گی، میں کہتا ہوں پھیلے گی۔ اس لیے کہ اب اس میں روس بھی کہیں نہ کہیں آئے گا، چین آئے گا، شمالی کوریا آئے گا، اور ممالک آئے گے۔ اور آج جب شام کو ایران کئی جگہوں پہ حملے کرے گا تو یہ جنگ تو پھیلے گی، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو آپ نے ہرمز کو روکا گیا ہے نا، اس میں دیکھیے منیزے یورپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ کمزور ہو چکی ہے معیشت دو جنگوں کے باعث، یوکرین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک انٹیمیشن روس کی طرف سے بھی دی گئی تھی کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران پر تو پھر روس بھی انٹروین کرے گا اور وہ بھی یورپین ممالک کو اٹیک کرے گا، ٹارگٹ کرے گا۔ لیکن میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بھی ملک نے ویسٹرن انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کی، امریکہ نے اس کو نیوٹرلائز کیا، اور اسی میں ہمارے پاس بیشتر ممالک کی مثال ہے جس میں شام بھی ہے، اور آپ نے خود بھی دیکھا، ابھی آپ بھی مجھے اس کا حوالہ دیں گے کہ وہ کون کون سے کنٹریز تھے جہاں پر امریکہ نے انٹروین کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران پر کیونکہ امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا اپنا مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ اٹیک کرے گا؟ ایسے میں مسلم کنٹریز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیے امریکہ سمیت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ابھرتے ہوئے ممالک یا جو ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم ممالک، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بنیاد بنا کر امریکہ ان کے خلاف ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کو کچلنے نہیں دیتا بلکہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ دوسرے ملکوں کو کچلتا ہے۔ آپ کے سامنے صدام حسین کی مثال ہے، آپ کے سامنے انور سادات کی مثال ہے، آپ کے سامنے اور دیگر ممالک کی مثال آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ معمر قذافی کی مثال آپ کے سامنے آئے گی، بشار الاسد کی مثال سامنے آئے گی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اس بات کی سزا دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بھی وہاں کی بڑی طاقتوں کو چیلنج کیا تھا۔ اب دیکھیے نا، بات سنیں، ہم OIC کے اوپر تو بہت روتے ہیں
چلے میں نے کہا کہ مسلم امہ کے یہ جو ممالک ہیں ذرا کمزور ہیں، مسلم دنیا اتنی طاقتور نہیں ہے، یہ جو بڑی طاقتوں کا ادارہ جو ہے اقوام متحدہ، یہ کس مرض کی دوا ہے جو ابھی مظہر بلال صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں رول پلے کر رہا؟ ہم صرف OIC پہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ہم اقوام متحدہ پہ کیوں نہیں ماتم کر رہے؟ اور یہ جو ڈیبیٹنگ کلب بن گئے ہیں، چاہے وہ OIC کی شکل میں ہے اور چاہے وہ اقوام متحدہ کے ادارے کی شکل میں ہے، اس ڈیبیٹنگ کلب کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مذمتی قرارداد، یہ ریزولوشنیں پیش کرنا، مذمت کرنا، یہی امت مسلمہ کے حکمرانوں کا اور ان اداروں کا کام باقی رہ گیا ہے۔ اور یہ جو مسلم امہ ہے، میں نے پہلے بھی کل آپ کو کہا تھا کہ سفارتکاری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد مذہب نہیں ہوتی، اس کی بنیاد اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ عرب ممالک بھی اپنے اکنامک انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، یورپین بھی اپنے اکنامک انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، چائنا، رشیا، یہ سب اکنامک انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں۔ اس لیے جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ اکنامکس ہے، اسی کی بنیاد پہ کوئی کسی کی حمایت یا مخالفت کرتا ہے، محض مسلم امہ ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی۔ سائرہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ یہ اسلامی ممالک جن کا ہم نام لے رہے ہیں کچھ کرتے دکھائی نہیں دے رہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، کہیں پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور کہیں پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ریزنز ہیں کہ یہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے ایک لائن کہا تھا نا، مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ جی، مسلم امہ جہاں کھڑی ہے وہ شرم کا مقام ہے جہاں پر وہ کھڑی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ تلواروں کو زنگ لگ جائے تو رقص ہی کیا جاتا ہے۔ وہ آپ نے رقص دیکھ لیا تھا ان کے آنے پہ، اور آپ نے کہا OIC، تو OIC میں اس کو کہتی ہوں OIC۔ اچھا، آپ سمجھ رہی ہیں جی، کہ جس وقت ان کو بلایا اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آدھے ممالک تو وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، یہ تو بس صرف ایک خانہ پوری تھی، یہ صرف ایک بے وقوف بنایا جا رہا تھا سب کو۔ ابھی آپ لوگوں نے کہا ہے ٹھیک ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ بڑے عجیب طرح کے کامنٹس آئے تھے کہ آپ نے کہا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں ہوتا، ممالک اپنا وہ دیکھتے ہیں، لیکن ایک دل میں قدورت ہے، وہ قدورت بھی باقی ممالک کی نکلے گی۔ اور آپ ابھی یونائٹڈ نیشن کو دہائیاں دے رہے تھے، تو اسی طرز کے ہمارے ملک میں بھی تو 2 ادارے چل رہے ہیں، وہ ہماری عدالتیں ہیں جو آئینی اور غیر آئینی عدالتیں، اور ہمارا الیکشن کمیشن، کہ آپ کچھ بھی بولتے رہے، وہ ایسی وجہ بیان کریں گے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تو یہی سب کچھ چل رہا ہے، آپ ان سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی جس وقت یہ بات ہوتی ہے، اور جس وقت پہلے بھی ہم تھے کہ مسلم امہ کا اجلاس آیا اسلام آباد میں، ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے تو ان کو دیکھ کے بالکل بھی وہ نہیں تھا۔ طاہرہ جی، کہیں ایسا تو نہیں یہ صرف وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں؟ اس قسم کے اوپینین سامنے آ رہے ہیں۔ شہزاد بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں منیزہ، بات یہ ہے کہ ایران پر جو حملے کی بات ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں، سعودی عرب نے سب سے پہلے کہا کہ اظہار افسوس کیا، پاکستان نے کھل کر مذمت کی، انہیں کیا سفارتی تعلقات، سارے تعلقات میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، کھل کے کھڑا ہے۔ ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑے تھے جب تک ہم کہہ رہے تھے نوبل پرائز انعام بھی ہم تمہیں نامزد کرتے ہیں اگر تم حملہ نہیں کرتے۔ ہماری خارجہ پالیسی سائرہ چینج ہوتی ہے، ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہے۔ اب اس وقت ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، 100% کھڑے ہیں، اور اگر آپ ایران کے شہر بوش شہر کے پلانٹ کی بات کریں گی تو وہاں پر 200 سے زائد رشین ہیں، اور وہ انجینئر جو موجود ہیں، روس نے بھی انہیں نکالنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پر حملہ ہوا تو یہ جو تابکاری اثرات ہیں یہ پورے یورپ میں پھیلیں گے۔ اس بات کا پتہ ہے امریکہ کو کہ وہ یہ بھار نہیں اٹھا سکتا۔ میں اس لیے بار بار آرگومنٹ دیتا ہوں جنگ تیز ہوگی، ہاں اگر جنگ ہوگی تو 20 روپے سے لے کر 180 روپے فی لیٹر تک تیل اضافہ ہو جائے گا پاکستان میں۔ مظہر بلال صاحب کے پاس تو 2 گاڑی ہے، ان کو تو 180 روپے فی لیٹر اضافہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان متاثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان متاثر ہوگا۔